اچھا اس کے اندر ایک بڑا زبردست نقطہ ہے، بزرگ بیان کرتے ہیں کہ یہاں سے بھی جب ہم سلام عرض کرتے ہیں، ابھی ہم کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ، تو اس صلاۃ و سلام کے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے کئی طرق ہیں، کئی طریقے۔ ایک تو یہ ہے کہ فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں اور جا کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر دیتے ہیں کہ سرکار یہ آپ کو فلاں امتی ہے، اس کا نام یہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، فلاں جگہ کا رہنے والا ہے، اس نے آپ کو سلام عرض کیا ہے۔ پھر ایک حدیث پاک میں یوں بھی آتا ہے کہ میرے قبر انور کے پاس ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ نے یعنی مقرر فرمایا ہے کہ جو تمام عالم کی آوازیں سنتا ہے اور ان کے صلاۃ و سلام مجھ تک پہنچاتا ہے۔ ایک یہ بھی آیا کہ اہل محبت کا کلام آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں۔ تو یہ تو ان کے لیے ہے کہ جو دور سے سلام عرض کرتے ہیں، لیکن جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں ان کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ سلام میں پہل کرنا سنت ہے۔ اب جب زائر جو ہے وہ حاضری کے لیے حاضر ہوتا ہے تو اس سے پہلے کہ وہ سلام کرے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود اس کا نام لے کر اس کو سلام کر چکے ہوتے ہیں۔ یہ وہ خاص بات جو یہاں سے حاصل نہیں ہوتی کہ وہ جو مواجہ اقدس کے سامنے کا جو اس کا مرور ہے نا، گزرنا، اس کا کھڑا تو ہونے نہیں دیتے الا یہ کہ کوئی کسی خوش نصیب کو کھڑا ہونے کا موقع مل جائے، اور رش ہو یا نہ ہو وہاں سے جلدی رخصت کر دیتے ہیں، چلو بھائی یہ اللہ خلاص، اور جس کو موقع مل جائے تو مل جائے، قسمت پہ بات ہے بندے کی۔ تو لیکن بہرحال وہاں کا ایک لمحے کا گزر، اس کا وہاں اس کو سلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہوتے ہیں۔ یہ وہ نعمت ہے کہ اور کہیں سے حاصل نہیں ہو سکتی، یہ نعمت خاص مدینہ شریف اور خاص قبر انور کے پاس اور خاص مواجہ اقدس کے سامنے اس کے حاصل ہونے کا مقام ہے۔ پھر صلاۃ و سلام تو یہاں سے بھی عرض کرتے ہیں، لیکن یہاں پر قبر انور کی زیارت نہیں کر سکتے یا سبز گنبد کی زیارت نہیں کر سکتے، تو یہ خوبی وہاں جا کر ہی حاصل ہو سکتی ہے۔